نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم آج دورہ قرآن 2026 کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم 10ویں پارے کی سلیکٹو آیات کے بارے میں جانیں گے، اور اس کے ساتھ ہی آج انشاءاللہ تعالی ہمارے پہلے 10 پارے مکمل ہو جائیں گے۔ مکمل سے مراد کہ جو ہمارا ٹاسک تھا، ٹارگٹ تھا، باقی تو ایک ایک لفظ بھی اگر ہر بار کئی بار کیا جائے صحیح حق تو ہم ادا نہیں کر پاتے۔ ایک چھوٹی سی کوشش ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری یہ کوشش قبول فرمائے۔ سب جو سننے والے ہیں، جو لائیو سنتے ہیں یا جو بعد میں ریکارڈنگ سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ہماری جو یہ کوشش ہے، کاوش ہے، یہ ان سب کے دلوں تک پہنچے، ان پر اثر ہو، ان کو فائدہ ہو، چاہے کچھ سیکھیں، کوئی ایک بات سیکھیں جس سے کوئی دل بدل جائے، جو ساری زندگی یاد رہے۔ تو مقصد قرآن مجید سے صرف انٹروڈکشن کروانا ہے آپ لوگوں کا، اور جوڑنا، بلکہ ان کی دلچسپی پیدا ہو۔ باقی تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب سننے والے قرآن مجید سے جڑ جائیں، اور جو ابھی تک نہیں سن پا رہے، ہمیں یا کسی کو بھی، ان سب کے لیے بھی دعا ہے۔ ماشاءاللہ بہت سی جگہوں پر تو رمضان سٹارٹ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا بھی امید ہے کل سے خوب خوب دعائیں کیجئے گا۔ میں پھر کیا کہوں گی، یاد دہانی کرواؤں گی، دعاؤں کی کثرت کیجئے گا، اتنی دعائیں کیجئے، اور آپ دیکھیے گا دعائیں کر کے آپ کو کتنا اچھا محسوس ہوتا ہے۔ کثرت سے دعائیں کیجئے، اپنے لیے، اپنوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر، اپنے والدین، سب مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے، جنہیں آپ جانتے ہیں، جنہیں نہیں جانتے، سب کے لیے دعائیں کریں، اور فلسطین کے بہن بھائیوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں، ضرورت مند ہیں، ان پر بھی نظر رکھیں۔ تو جو مومن ہوتا ہے بہت کچھ معاملات میں بہت کانشیس ہوتا ہے، سب سے زیادہ تو اپنے بارے میں کانشیس ہوتا ہے، ہر وقت اپنا انالیسس کرتا رہتا ہے، اپنا تزکیہ کرتا رہتا ہے کہ یہ جو میں کہنے جا رہا ہوں کیا یہ ٹھیک ہے، یا جو میں نے ابھی بات کہی ہے یہ ٹھیک ہے، جو میں کرنے جا رہا ہوں کیا یہ ٹھیک ہے۔ ٹھیک سے مراد ہے کہ اللہ کو پسند ہے یا نہیں، حکم اجازت ہے یا نہیں، اور جو میں نے ابھی کیا ہے کیا میں نے ٹھیک کیا ہے۔ تو مومن کا تو سارا وقت سب سے زیادہ تو اپنے بارے میں اپنا تزکیہ کرتے، اپنا جائزہ لیتے گزرتا ہے۔ اس کے علاوہ مومن لوگوں کی باتوں کو اس طرح سے یعنی کہ کسی کی پرسنل لائف میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں، کون کیا کر رہا ہے، اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، جب تک کہ کوئی خود ہم سے آ کر شیئر نہ کرے۔ نہ ایسے سوالات کسی سے کیجئے، نہ کسی کی ذاتی زندگی میں دخل اندازی کیجئے، اور بلکہ آپ کو اپنے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی کچھ یوں کہہ رہا ہے، بس آنکھیں بند کر کے چلتے جائیے، اپنے کام سے کام رکھیے۔ لیکن جہاں آپ اپنی ذات کے بارے میں کانشیس بھی رہیں گے، اور آپ کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، کیا سوچا جا رہا ہے، اس سے آپ بے نیاز ہو کر اپنے کام پہ فوکس کریں گے، لیکن آپ ضرورت مندوں کا خیال کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کی طرف سے بھی آپ آنکھیں بند کر کے اور بے نیازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دنیا سے یوں ہی وقت گزارتے ہوئے چلے جائیں۔ اور اس میں پہلے بھی کئی بار ذکر کر چکی ہوں کہ اس دنیا میں اربوں لوگ ہیں، سب کی ذمہ داری نہ آپ پر ہے نہ مجھ پر ہے۔ ہم پر کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ ایک تو جو جنہیں ہم جانتے ہیں،
ہمارے یہ جو بالکل قریبی رشتہ دار ہیں، ہمارے اپنے پیارے، پھر ہمارے جو خاندان والے ہیں، تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ان میں سے کوئی ضرورت مند تو نہیں، کسی کو کوئی تکلیف، پریشانی، بیماری، مصیبت، کوئی پیسوں کی ضرورت، کسی قسم کی خدمت کی ضرورت تو نہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ کے سرکل میں آتا ہے، کیونکہ میں آپ کو پھر بتا دوں کہ ساری دنیا کی ذمہ داری نہیں ہے، نہ ہی آپ سے پوچھا جائے گا، مگر جو راہ چلتے کوئی مل جاتا ہے، یا کوئی گھر آ جاتا ہے، یا کسی کا پیغام آ جاتا ہے، کوئی آپ کی بہن دوست آپ کو بتاتی ہے کہ فلاں ایک ہے میرے علاقے میں، میرے محلے میں، میرے ادارے میں، کہیں بھی میں جہاں کام کر رہی ہوں، جاب کر رہی ہوں، ضرورت مند ہے۔ اب جس کی بات، جس کی خبر آپ کے کانوں تک پہنچی، یا راہ چلتے کوئی مل گیا، یا کسی نے آپ سے سوال کیا جسے آپ کی آنکھوں نے خود دیکھا، یعنی اب آپ تک وہ پہنچ گیا ہے خود، یا اس کی خبر پہنچ گئی ہے اس ضرورت مند کی، اب آپ سے اس کا سوال ہوگا، اب آپ پر اس کی ذمہ داری ہے، لیکن اس میں آپ نے اپنا ایمانداری سے جائزہ لینا ہے۔ اگر تو آپ اس کے کام آ سکتی ہیں، جو چیز اسے درکار ہے وہ دے سکتی ہیں، ضرور دیجیے، اور اگر نہیں دینے کی پوزیشن میں، نہیں دے سکتی، وہ چیز موجود نہیں ہے کچھ بھی، تو آپ اچھے طریقے سے معذرت کر سکتے ہیں۔ بس یاد رکھیے گا، میں، آپ، دنیا کا ہر انسان، جب تک ہم اس ارتھ پلانٹ پر موجود ہیں، ہر وقت ہماری آزمائش ہو رہی ہوتی ہے۔ آزمائشیں بہت طرح سے ہوتی ہیں، کبھی آزمائش کچھ دے کر ہوتی ہے، کبھی کچھ نہ دے کر ہوتی ہے، کبھی کوئی چیز دے کر واپس لے لینے سے ہوتی ہے۔ ہم صرف آزمائش اسے سمجھتے ہیں جب کوئی بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، نقصان ہوتا ہے، جبکہ جو ہمارے جو سلف تھے وہ اس بات پر زیادہ فکر مند ہوتے تھے کہ جب وہ خوشحالی کا دور ہوتا تھا، کیونکہ جب بیماری، پریشانی، کوئی تکلیف، مصیبت، نقصان پہنچتا ہے، مصیبت آتی ہے، تب انسان موسٹلی وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، دعا کرتا ہے، لیکن انسان خوشحالی میں اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو خوشحالی والی آزمائش تکلیف، تنگ دستی والی آزمائش سے زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، ایک تو اللہ تعالیٰ ہر آزمائش سے محفوظ رکھے، دعا ضرور کیا کریں، باقی جو ہمارے مقدر میں ہے، جو ہمارے لیے بہتر ہے، جو اللہ نے لکھا ہے، جو وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اس رمضان اور ویسے بھی اپنی عادت بنا لیں، ایک لفظ ہے عافیت، اس کی بڑی پیاری دعائیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعائیں کیا کرتے تھے، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دعائیں گروپ میں بھی شیئر کروں گی۔ وہ ویسے یاد کر لیں، نہیں تو چلے کوئی بات نہیں، میں کہتی ہوں کوئی دعا نہیں یاد ہوتی، کوئی آیت نہیں یاد ہوتی، کوئی بات نہیں، اپنی زبان میں مانگ لیا کریں، اللہ کو سب زبانیں آتی ہیں، اللہ تو آپ نہ بھی بولیں، آپ کے دل میں کیا ہے، آپ کے دل میں کیا آنے والا ہے، سب پتہ ہے اللہ کو، ہمیں ہم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو آپ اپنی زبان میں دعائیں مانگا کریں، بہت بہت دعائیں کیجئے سب کے لیے، اپنی عادت بنا لیجئے، جس نے آپ کے ساتھ بھلا کیا آپ اس کو سب سے خوبصورت تحفہ جو دے سکتے ہیں دعا کا دے سکتے ہیں، جس نے آپ کے ساتھ بھلا نہیں کیا آپ کم از کم اس کی ہدایت کے لیے دعا ضرور کیجئے، اپنی زبان کو دعائیں دینے والا بنا لیجئے، جو نظر آئے، چاہے کوئی ٹیلی ویژن پہ نظر آ جائے، کوئی اسکرین پہ، کہیں، سب کو دعائیں دیتے جائیں، اللہ اسے اور کچھ نہیں تو ہدایت کی دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے، ان سب کو بھی ہدایت دے۔ دنیا کی بہترین چیز جو مانگنے کی چیز ہے وہ ہدایت ہے۔ تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ آپ نے اب نظر رکھنی ہے، آج دراصل سورہ توبہ کی کچھ آیات آپ کے لیے سلیکٹ کی ہیں، اس میں جو آخری آیت آپ کے لیے سلیکٹ کی ہے اس میں ہم زکوٰۃ کے بارے میں تفصیل سے تو نہیں دیکھیں گے کیونکہ میں پڑھا نہیں رہی ہوں، بس اس کے جو 8 مصارف قرآن مجید سے پتہ چلتے ہیں کہ کن کن پر زکوٰۃ دینی چاہیے، باقی انشاءاللہ تعالی زکوٰۃ سے ریلیٹڈ میکسیمم جو تفصیلات ہیں وہ مختصر طریقے سے کچھ میسیجز ہیں میرے پاس، وہ میں انشاءاللہ تعالی آج آپ سے گروپ میں شیئر کروں گی۔ یہ جو دورہ قرآن جہاں پر رمضان اسپیشل گروپ، اس میں انشاءاللہ تعالی، اور ویسے اس کی بہت سی تفصیلات ہیں،
ज़कात की, इसमें बहुत से फिकी मसाइल हैं जिनका सब तो हम नहीं जान सकते, लेकिन जहां जहां आपको जरूरत पेश आए आप मुफ्ती साहबान से कांटेक्ट कीजिए। और इवन के मेरे पास, मैं उन्हें पर्सनली किसी को नहीं जानती हूँ, लेकिन मुझे पता चला था कुछ कुछ मुफ्ती साहबान हैं जो फी सबीलिल्लाह, आ, उनके नंबर उन्होंने शेयर किए हुए हैं, उनसे सवालात पूछे जाते हैं। कुछ मुफ्ती साहबान अपने चैनल्स पर उसके जवाब देते हैं, कुछ डायरेक्ट स्टूडेंट्स को दे देते हैं। तो उनके नंबर मैंने इसी तरह से एक स्लाइड बनवा ली थी। तो अगर आप में से किसी को जरूरत हो या कोई भी आप मसाइल जानना चाहती हो, क्योंकि मैं इनके जवाबात नहीं देती, मुझे अगर किसी का इल्म भी हो तो मेरी कोशिश होती है कि जिनका ये फील्ड है, जिन्होंने अपनी जिंदगियां इस फील्ड में लगाई हैं, ये काम उन्हें करने दिया जाए। और मैं और आप खुद हम मुफ्ती ना ही बना करें तो बेहतर है, खास तौर पर जब हम किसी पर फतवा देते हैं। तो उस मामले में तो मैं अक्सर ये मना करती हूँ कि मुफ्ती ना बना करें, जिनका काम है उन्हें करने दीजिए। हमारा क्या काम है? बस इल्म हासिल कीजिए और अल्लाह से दुआ कीजिए इस रमजान कुरान मजीद से हमें जोड़ दे, बस। और दुआ एक बार करके आप, यानी कि वैसे तो अल्लाह ताला ने सुन ली इंशाल्लाह ताला, एक बार सुनने से भी कबूल हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाज दफा तो ख्याल आता है और दुआ कबूल हो जाती है, अभी तो जबान पे भी नहीं आई होती। लेकिन दुआओं की तकरार किया कीजिए, बार बार मांगा कीजिए, सारी जिंदगी मांगा कीजिए। क्योंकि ये जो जब आप दुआ मांग रहे होते हैं ना अल्लाह ताला से, वो जो लम्हात होते हैं, वो आपके और अल्लाह के बीच में सबसे खूबसूरत लम्हा वो होता है जब एक ताल्लुक, एक कनेक्शन कायम होता है, चाहे वक्ती तौर पे ही सही। और यही जो ताल्लुक है, स्टेप बाय स्टेप, आहिस्ता आहिस्ता, इंशाल्लाह ताला फिर हमारा ताल्लुक ऐसा हो जाता है कि हम सारा दिन अल्लाह ताला को याद करने लग जाते हैं किसी ना किसी बहाने। तो जो दुआ होती है, दुआ मांग के कभी भी कोई, आप कह लें कि ये हो ही नहीं सकता कि किसी ने अल्लाह को पुकारा हो, कुछ मांगा हो और उसे कुछ मिला ना हो। अब दुआ की कबूलियत के अंदाज हदीस मुबारका से पता चलते हैं कि वो तीन है। या तो जिस तरह मांगी वैसे ही कबूल होगी, वही मिल गया, या उसके बदले में अल्लाह ताला ने कोई मुसीबत टाल दी, हमें पता ही नहीं कोई मुसीबत आने वाली थी, और हमने कोई दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने उस दुआ के बदले वो मुश्किल दूर कर दी। या फिर क्यामत के दिन इन दुआओं का अजर मिलेगा जो कबूल नहीं हुई, तब इंसान ख्वाहिश करेगा कि काश मेरी कोई भी ना कबूल हुई होती, इतना अजर है इसका। लेकिन हम भी इंसान हैं, तो ऐसा तो नहीं हम अभी कहेंगे कि जी अभी कोई कबूल ना हो, जब तक हम जिंदा हैं, कमजोर इंसान हैं, ख्वाहिशात भी होती हैं, जरूरियात भी होती हैं। और बस जो भी है, ये मत सोचें कि मैं क्या मांगूं, क्यों मांगूं, कितना मांगूं, नहीं, ये आपका मसला नहीं है। हाँ, दुआ के कुछ आदाब हैं, कुछ शराइत हैं जो मैं अक्सर शेयर करती रहती हूँ, कि नामुमकिनात में से ना मांगे और गाफिल दिल के साथ ना मांगे। अब रमजान आ रहा है तो बस दुआ करें, पहले तो दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस रमजान में हमें तौफीक दें कि हम बेहतरीन इबादत कर सकें। बेहतरीन इबादत का मतलब जरूरी नहीं है कि मैंने 10 कुरान पाक मुकम्मल कर लिए, मैंने नवाफिल की कसरत कर दी और मैंने पता नहीं क्या कुछ कर दिया है। बेहतरीन जब हम कहते हैं तो इससे मुराद ये है कि जो अल्लाह को पसंद आ जाए, चाहे वो एक अमल कोई हो, वो है बेहतरीन, जो अल्लाह को पसंद आ जाए। तो दुआ करें, या अल्लाह वो इबादत करने की तौफीक दें जो आपको पसंद आ जाए, या अल्लाह जिससे आप राजी हो जाए। और अल्लाह ताला से खूब दुआएं करें कि हमें कुरान मजीद से जोड़ दे, हमारी नस्लों को जोड़ दे, हमें भी हिदायत दे, हमारी नस्लों को हिदायत दे। अपने बच्चों के लिए रो रो के दुआएं मांगा करें। आजकल के जो जो दौर है, जो फितनों का दौर है, अपने बच्चों के लिए खूब दुआएं मांगा करें। और घर का माहौल जो आप कर सकती हैं, जो आपके इख्तियार में है, आप अपने तौर पे उसके दीनी माहौल बनाने की कोशिश करें। यानी कि इसका ये नहीं है कि जो आपने सीखा फौरन अब घर वालों पे फतवे लगाना शुरू कर दें, तुम भी गलत, ये भी गलत, वो भी गलत, आज से ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है। तो ये टॉपिक तो खैर चलता रहेगा, मैं इंशाल्लाह ताला ये आपसे अभी दौरा कुरान भी बाकी है, ये बातें इंशाल्लाह ताला वक्तन फवक्तन आपसे होती रहेंगी। अभी के लिए इतना ही। खूब दुआएं कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें इस रमजान से बेहतरीन फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। तो खाना पीना भी अच्छा है, अल्लाह ने दिया है, जरूर इंजॉय कीजिए, मगर बहुत ज्यादा वक्त इन चीजों को ना दीजिए।
اور میں اگر کوئی بزرگ سن رہی ہیں مجھے، کوئی ساس یا کوئی بھی، تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ اپنی بہوؤں کو، اپنی بیٹیوں کو بھی ٹائم دیں کہ وہ سارا وقت صرف کچن میں ہی نہ گزاریں، انہیں بھی عبادت کرنے کا، اور انہیں بھی شوق ہوگا قرآن مجید کا اور باقی جو بھی عبادات ہیں، تو انہیں بھی انجوائے کرنے دیں۔ سب کا مہینہ ہے یہ، 3 3 4 4 گھنٹے سحری کے وقت اور پھر 3 3 4 4 گھنٹے افطاری کے وقت کچن میں وہ بیچاریاں وقت اپنا لگا جاتی ہیں۔ تو باقی وہ تو ظاہر ہے گھر کا ماحول اچھا رکھنے کے لیے، بزرگوں کے لیے، یا جو بھی مصلحتیں ہوتی ہیں، وہ یہ بھی اگر اللہ کے لیے ان کی خدمت کر رہی ہیں، اس کا پورا اجر ملے گا۔ وہ بہویں بھی یہ نہ سوچیں آپ سحریاں بنا رہی ہیں، افطاریاں بنا رہی ہیں، بہت اجر کا کام ہے، آپ کو اپنے روزے کا الگ ثواب مل رہا ہے اور ان کا الگ مل رہا ہے۔ لیکن میں پھر بھی چاہوں گی کہ غیر ضروری وقت ضائع نہ کیجیے، رمضان کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ عبادت کا، اللہ کو راضی کرنے کا، جو پچھلے سال غلطیاں ہوئی ہیں معافی مانگنے کا، آئندہ سال اللہ سے دعائیں کرنے کا، یہ قرآن مجید سے جوڑ دیں، اللہ تعالیٰ وہ کام کرنے کی توفیق دے، باقی زندگی ان کاموں پہ لگے جو آپ کو پسند ہے، بس آپ کو راضی کرنا میری زندگی کا مقصد ہو جائے، اور قرآن مجید سے جوڑ دیں، خود بھی جڑنا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو، دوستوں کو، فیملی ممبرس کو، سب کو ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ، سٹیپ بائی سٹیپ، ٹھیک ہے؟ پہلے آپ جڑیں، آپ میں تبدیلی نظر آئے گی، لوگ خود ہی آپ سے پوچھیں گے، وہ خود ہی ان کی توجہ آپ کی طرف آئے گی۔ مگر تبدیلی ایسی نہ ہو، جب نیا نیا دین اندر آتا ہے نا ہمارے، تو ہمارے اندر ایک مفتی جاگ جاتا ہے، ہمیں ہر کوئی مشرک اور یہ بدعتی نظر آنے لگتا ہے۔ تو تبدیلی ایسی نہ ہو کہ لوگوں پر حملے کر رہی ہو ہماری زبان، تو آپ میں اس طرح کی تبدیلی ہو، ٹھیک ہے ظاہری بھی ہو، باطنی خاص طور پر ہو، آپ کی زبان بدلے، آپ کا دل بدلے، آپ کا عمل بدلے، آپ دین کا کام کرتی، اس پر عمل کرتی نظر آئیں گی، لوگ انشاءاللہ تعالیٰ وہ خود کسی نہ کسی طرح سے آپ سے جب بات چیت کریں گے، اتنی محبت سے ان کو سمجھائیں، لے کر آئیں اس طرف، تو یہ اس پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بات ہوتی رہے گی۔ چلیے جی، تو چلتے ہیں، آج کا ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ آج ہمارے ٹاپکس کیا ہیں۔ جی، آج کے ٹاپکس ہیں جہاد فی سبیل اللہ۔ جہاد کیا ہوتا ہے؟ یہ کہتے ہیں اٹ موسٹ اسٹرگل، جد و جہد، ایک انتھک کوشش۔ جہاد یہ نہیں ہے کبھی دل چاہا ٹائم ملا تو تھوڑا سا اللہ کے راستے میں کچھ کر لیا اور ادروائز نہیں، نہیں، یہ مستقل ہوتا ہے، یہ ساری زندگی ہوتا ہے۔ اس کی اقسام دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آج آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور پھر زکوٰۃ اور اس کے 8 مصارف دیکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آیات شیئر کرتے ہوئے جو بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، جو میرے دل میں ڈالا، میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ سے شیئر کرتی جاؤں گی۔ چلیے جی، شروع کرتے ہیں۔ ہماری آج کی پہلی آیت جو آپ کے لیے ہم نے سلیکٹ کی ہے، سورہ التوبہ پہ ہم پہنچ چکے ہیں، اس کی 20ویں آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، وہ لوگ جو ایمان لائے، سب سے پہلے ایمان، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، نمبر 2 ہجرت، نمبر 3 اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، کس کے ساتھ؟ یہ با حرف ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ساتھ ہی ہوتا ہے، ویسے با بھی کئی طرح کا ہوتا ہے، کوئی 10 سے زیادہ اس کی اقسام ہے۔ تو یہ کن کن چیزوں کے ساتھ؟ اموالہم و انفسہم، اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، جس کے پاس مال ہے وہ مال کے ساتھ، اور جو اپنا وقت لگا سکتا ہے وقت کے ساتھ، اور باقی اپنی جان۔ یہ جو ہوتا ہے نا، جہاد میں اور قتال میں فرق ہوتا ہے۔ جہاد کی آج میں اقسام آپ کے سامنے رکھوں گی، یہ کوشش ہے، اسٹرگل ہے اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے جہاد۔ اس میں آخری لیول یہ ہوتا ہے کہ اگر تلوار کے ساتھ بھی کرنا پڑے، جان بھی دینی پڑے، تو دریغ نہ کیا جائے۔ وہ پھر قتال ہوتا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کی جب آپ اقسام دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سمجھ جائیں گے۔ اعظم درجاتن عند اللہ، اللہ کے ہاں درجے میں زیادہ بڑے ہیں،
اولئک هم الفائزون، اور وہی لوگ کامیاب ہیں. یہ فائزون، فوز اصل کامیابی ہوتی ہے. تو اس کی اگلی دو آیات بھی اس کے ساتھ ہی ہیں جس میں ان کا اجر ہے، وہ میں ویسے پڑھ دوں گی. فی الحال میرا خیال ہے ان کی سلائیڈز کی طرف بڑھتے ہیں. تین صفات بیان کی گئی ہیں: ایمان، ہجرت، جہاد. ایمان کا یوں سمجھ لیجئے، ہر وہ بات، ہر وہ خبر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچائی اللہ تعالیٰ کی، یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہنچنے والی ہر وہ بات جس پر ایمان لانا ان کے حکم دیا گیا، اس پر ایمان لانا فرض ہے، لازم ہے. اور یہ ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن مجید سے بھی، احادیث مبارکہ سے بھی. اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت کے دن پر، تقدیر کے اچھی یا بری ہونے پر، ان سب پر. ایمان وہ ہے جو بن دیکھے لایا جائے. یہی مطلوب ہے، یہی امتحان ہے. دیکھ کر کوئی لایا تو کیا لایا، وہ پھر ایمان قابل قبول نہ ہوگا. قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے. پھر ہجرت، تو اس میں الگ ہونے کا معنی ہوتا ہے. اب ہجرت سے تو آپ سب واقف ہیں. ہجرت ایک فزیکل ہوتی ہے، اور اگر کہیں آپ کو آج بھی، ویسے تو یہ فتح مکہ کے بعد یہ فرض نہیں رہی اور ختم ہو گئی تھی، لیکن آج بھی اگر کسی جگہ پر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم اپنے اسلام پر پریکٹس نہیں کر سکتے، عمل نہیں کر سکتے، وہاں کے حالات ایسی ہیں، تو اس جگہ سے ہجرت کر جانا لازم ہو جائے گا. ایک ہوتی ہے گناہوں سے ہجرت، اور پھر جہاد. اس کو ابھی دیکھتے ہیں. ایک مسلمان کی زندگی کے یہی تین عنوانات ہیں: ایمان، ہجرت اور جہاد. تینوں کا رشتہ آپس میں اس قدر جڑا ہوا ہے کہ کسی کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا. ایمان ایک ایسی روشنی ہے جس کی موجودگی میں اللہ کی نافرمانی کی ظلمت کو جگہ نہیں مل سکتی، اور اگر کچھ قوتیں یا نفسانی خواہشیں راستہ روک کر کھڑی ہو جائیں تو پھر جہاد کے ہتھیار سے کام لے کر ان قوتوں کے ساتھ لڑنا ہوگا، انہیں سرنگوں کرنا پڑتا ہے. تو یہ تین بنیادی صفات ہیں جن سے ایک مومن کا سراپا تیار ہوتا ہے. چلیے جی، اس کی اقسام دیکھتے ہیں اور اپنا اپنا جائزہ لیں گے. یہ چند اقسام: جہاد بالعلم، بالمال، بالعمل، بالنفس، بالقتال. اب ان کی تھوڑی تھوڑی تفصیل دیکھ لیتے ہیں. بہت تھوڑی، بہت مختصر، صرف آپ کو اندازہ ہو جائے. اب آپ نے سب سے پہلے جہاد اور قتال میں فرق سمجھنا ہے. یہ ایک چیز نہیں ہے. بعض یہ اور بات ہے کہ بعض دفعہ آ، ایک لفظ آتا ہے، ان کے دو ایسے لفظ ہوتے ہیں جیسے ایمان اور اسلام، جیسے توبہ اور استغفار. اگر ان میں سے ایک آئے تو اس میں دوسرا بھی شامل ہوتا ہے، لیکن جب دونوں اکٹھے آ جائے تو پھر دونوں کا فرق کلیئر ہونا چاہیے. تو یہ علم کے ساتھ، یہ وہ جہاد ہے جس کے ذریعے قرآن اور سنت پر مبنی احکامات کا علم پھیلایا جاتا ہے. اس میں خاص طور پہ یہ جو آپ دینی علم، قرآن مجید کے ساتھ جہاد، یہ ہمیشہ سے ہی اس کی ضرورت رہی ہے. اچھا، جہاد کا نا ایک اور پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ آج بھی دیکھنا ہوتا ہے. ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا مکی دور میں، ایک کیا مدنی دور میں. مکی دور میں چونکہ جماعت تھوڑی تھی، لوگ کمزور تھے، دشمن غالب تھے، تو تب یہ علم کے ذریعے، دین کے ذریعے، اور یہ قرآن مجید کی دعوت کے ذریعے وہ جہاد کیا گیا. مدنی دور میں یہ بھی جاری رہا، مگر اس کے علاوہ پھر یہ جو قتال بھی شامل ہو گیا، یعنی یہ جو آپ کہہ لیں کہ تلوار کے ساتھ جہاد. تو یہ چیز ٹھیک ہے. اور اب قرآن مجید کی میں بات کرنا چاہوں گی. تو جب بھی کوئی اسٹوڈنٹ ہے قرآن مجید کا، جب تک وہ علم حاصل کرنے کے لیے اس راستے میں ہوتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، اللہ کے دین کے راستے میں ہوتا ہے، اور اس کا درجہ بھی اتنا ہی ہے. اگر اس راستے میں موت آ جاتی ہے تو یہ بھی شہید میں کاؤنٹ ہوگا. تو کیا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ ہم بھی اس جہاد کے کسی نہ کسی درجے پر ہوں، اور قرآن مجید کی دعوت کا کام، دعوت ضروری نہیں کہ گھروں میں جا جا کر آپ سب کے لیے، ابھی تو پاسبل نہیں ہوتا، آج کل تو آن لائن بہت کچھ ہوتا ہے. اور ایک جو مومن ہوتا ہے نا، ایک مسلمان جو ہوتا ہے، دیکھیں ویسے تو ان میں فرق ہے.
میں مومن آپ لوگوں کے لیے اس لیے لفظ استعمال کرتی ہوں کہ ہم نے مومن کی کوشش کرنی ہے، دعا کرنی ہے. ادروائز دیکھیں، جو ہم مسلمان ہیں، ہم ہر وقت دعوت کے موڈ میں ہوتے ہیں، اس پوزیشن میں ہوتے ہیں. خاص طور پہ جو باہر رہ رہے ہیں دوسرے کنٹریز میں یا اپنے ملک میں بھی، ہم ہر وقت اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ ہم دعوت کا کام کر سکیں. ہمیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت گروپ بنائیں گے، کسی جماعت کا حصہ بنیں گے، پھر دعوت کے لیے گھر سے نکلیں گے، اتنے مہینے کے لیے جائیں گے. وہ سب اپنی جگہ. ایک مسلمان جو ہوتا ہے، پہلے تو اس کی شخصیت سے پتا چلے کہ وہ مسلمان ہے. ایک خاتون کا پتا چلے کہ وہ کتنی گریسفل ہے، اس جس لیول کا بھی پردہ کیا ہے، یہ پوری اپنے پورے جسم کو اس نے کور کیا ہوا ہے، وہ پتا چل رہا ہے. اس کی عزت کرنے کو دل چاہے باقی دنیا کا، مردوں کا. اس کا لباس بتا دے باقی مردوں کو کہ مجھ سے دور رہو، میرے قریب آنے کی کسی کو ہمت نہیں ہونی چاہیے. اس کا اخلاق، اس کا انداز. مسلمان مردوں کو لے لیجئے، ان کی بھی ایک ظاہری بھی میٹر کرتی ہے. باقی معاملہ، کسی سے بات کرنے لگے، کوئی معاملہ کرنے لگے، کوئی بھی آپ کا کسی کے ساتھ کوئی ڈیلنگ ہو رہی ہے، ایسا شاندار آپ کا طرز عمل ہو قرآن اور سنت کے مطابق کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ ایماندار ہیں، آپ میں منافقت نہیں ہے، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، آپ دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دے رہے ہیں، آپ احسان کرنے والے ہیں، آپ محسن ہیں. پتا چلے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے، پتا چلے کہ اہل القرآن ہے، اس میں سے ہے. تو یہ ہم ہر وقت اس پوزیشن میں ہوتے ہیں، چاہے اپنے مسلمانوں میں رہ رہے ہیں، چاہے غیر مسلموں میں رہ رہے ہیں. کوئی دعوت کے لیے الگ سے نکلنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، لیکن ہم اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہم نے یہ سمجھ لیا ہے جی بس جتنا ہمیں پتا ہے. بہت سے لوگ ایسے کہتے نظر آتے ہیں کہ جی بس ٹھیک ہے جتنا ہم کر رہے ہیں، اب بس نماز پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے، رمضان کے روزے رکھ لیے ہیں، باقی تھوڑا بہت جتنا ہے وہ بھی بہت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر آپ کی وجہ سے کسی انسان کو، کسی مخلوق کو تکلیف نہیں پہنچ رہی ہے تو چلے آپ جو بیسک ریچولز ہیں اسلام کے، آپ انہیں کنٹینیو کر لیجئے. لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ ایک جگہ پر وہ سٹیگنٹ نہیں ہوتا، رکتا نہیں ہے. اسے اور اللہ کا اور قرب اور محبت اور درجات اور آگے بڑھنا ہے. تو ٹھیک ہے، کسی کو اگر یوں بھی لگ رہا ہے آپ نے جتنا ہے، لیکن اب یہ نہیں ہے کہ آپ بیسک میں سے چند چیزیں اپنی پسند کی لے لی ہیں. اب نماز بھی ٹھیک ہے پڑھ رہی ہیں، لیکن بے پردگی بھی ہو رہی ہے. گھر میں کسی بہو کے ساتھ، کسی ملازمہ کے ساتھ اتنی ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں بس جتنا مجھے اسلام پتہ ہے اتنا بہت ہے. تو یہ پھر آپ غلط کر رہی ہیں، یہ غلط ملت کر رہی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اسے، مکس اپ کر رہی ہیں، گڈ مڈ کر رہی ہیں سارا کچھ. تو اسلام کو پہلے تو کلیئر کریں وہ ہے کیا، پھر اس میں سے چاہے تھوڑا پریکٹس کریں، مگر وہ اس طرح سے کریں. چلے آپ حقوق اللہ کر رہے ہیں پورے، حقوق العباد کم از کم اتنا تو کریں کہ کسی کا حق نہ کھائیں، کسی کو ستائیں نہیں، کسی کو تنگ نہیں کریں، کسی پر ظلم نہ کریں. پھر ٹھیک ہے آپ تھوڑا سا کر رہی ہیں، صرف فرض نماز پڑھ رہی ہیں، بس رمضان کے روزے رکھ رہی ہیں، آپ کو لگ رہا ہے ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے، اللہ قبول کرنے والا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا اور آپ کا معاملہ ہے عبادات کا. لیکن میں ان چیزوں میں چاہتی ہوں کلیئرٹی ہو. تھوڑا یا زیادہ فیصلہ یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. جس سے اللہ سے محبت ہو جاتی ہے نا، وہ پھر یہ تھوڑا زیادہ اس کو تو زیادہ بھی تھوڑا لگتا ہے، اس کا تو دل ہی نہیں بھرتا. کسی طرح سے بھی کسی کو نماز سے محبت ہو جائے تو نوافل پڑھتا رہے گا، کسی کو قرآن سے محبت ہو جائے تو قرآن مجید سے اس کا تو تھوڑی دیر اس سے دور رہنا پڑے تو دل اداس ہو جاتا ہے، اس کے بغیر دل نہیں لگتا. یہ جس کو مزہ آنے لگتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن میں، چاہے وہ نماز میں مل رہا ہے، تہجد میں مل رہا ہے، رونے سے مل رہا ہے، تسبیح کر کے مل رہا ہے، چاہے تلاوت میں مل رہا ہے، چاہے بندوں کی خدمت میں مل رہا ہے، لیکن کر وہ اللہ کے لیے رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جس کو جہاں لذت ملتی ہے نا، اللہ کے ساتھ ایک تعلق محسوس ہوتا ہے، یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے کہ وہ تھوڑا ہی زیادہ کتنا کر رہا ہے اللہ نے قبول کرنا ہے، مگر اس کا پھر تھوڑے پہ دل نہیں بھرتا. وہ چاہتا ہے اور اور میں اپنے رب کو راضی کروں، میں اس تھوڑی سی دنیا میں میں تھوڑا نہیں کچھ اور کر کے جاؤں، میں کچھ اور کر جاؤں. اس کا دل، اس کو اس کی تسلی ہی نہیں ہوتی، اسے زندگی کم لگنے لگتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی کرتے ہوئے. یہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں.
محبت میں جب ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے تو وہ اپنے بچے کے لیے کتنا بھی کر لے اسے کم لگتا ہے. پھر اپنے بچے کے لیے کچھ چھوڑتی ہے، کھانا اس کو دے دیتی ہے، خود بھوکی رہ لیتی ہے، بتاتی بھی نہیں ہے بچے کو، احسان بھی نہیں کرتی، کیونکہ اسے محبت ہے. اسے محبت میں کچھ چھوڑنا بھی اچھا لگ رہا ہے، اسے محبت میں قربانی دینا اچھا لگ رہا ہے، اور جتاتی بھی نہیں ہے. میں ان ماؤں کی بات نہیں کر رہی جو جتاتی ہیں، تو جتایا نہ کریں. محبت کو جتانے کی اس طرح سے ضرورت نہیں ہوتی. بتانا اور چیز ہے، دکھا دیا کسی کو کبھی سامنے، شوہر کے سامنے کوئی اس طرح سے پیار سے کوئی چیز بنا دیں، کوئی ایسا کام کر دیں کہ آپ کو پسند ہے، میں نے اس لیے کیا. مگر جتانا نہیں کہ میں نے تمہارے لیے یہ کچھ کیا، یہ چھوڑا. کبھی نہ کیجیے گا، نہ شوہر کے ساتھ، نہ بچوں کے ساتھ، نہ کسی کے ساتھ. یہ جو محبتیں ہوتی ہیں نا، یہ جتانے سے ان کا اثر کم ہو جاتا ہے، اثر ہلکا ہو جاتا ہے، انسان کا اثر ہلکا ہو جاتا ہے. جتنا خاموش رہیں گی، خاموشی سے خدمت کریں گی، محبت کریں گی، اور جو بھی کر سکیں گی دیتی جائیں گی، دینے والی بنیں گی، آپ کی شخصیت اتنی باروب ہوگی. آپ کی بات میں اثر آئے گا، آپ کی شخصیت میں اللہ تعالیٰ اثر ڈالیں گے. تو اس طرح سے ٹھیک ہے. اب آپ نے فرق سمجھنا ہے، محبت کا اظہار کرنے میں اور جتانے میں فرق ہوتا ہے. تو جسے اللہ سے محبت ہو جائے نا، قرآن مجید سے محبت ہو جائے، اس کا تو دل ہی نہیں بھرتا، اسے تو ہر چیز تھوڑی لگتی ہے. نہیں، کچھ بھی نہیں کیا، کچھ اور کرنا ہے، کم تلاوت کی ہے، کم پڑھا ہے اور پڑھنا ہے، کم پڑھایا ہے اور پڑھانا ہے، کم سیکھا ہے اور کچھ کرنا ہے، اور کرنا ہے، دین کے لیے کچھ کرنا ہے. تھوڑی سی زندگی ہے، پتہ نہیں کتنی ہے، کب ختم ہو جائے، کچھ اور کر لوں، کچھ اور کر لوں. پھر جنت کے اتنے درجات ہیں، پھر اس میں کیوں نہ وہ درجہ ملے، اس کی بھی دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں، جہاں اللہ تعالیٰ قریب ہو، جہاں جب دل چاہے اللہ کا دیدار کر لیں، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہو. کیا دل نہیں چاہے گا کہ وہ نچلے درجے، ایون کہ میں تو کہتی ہوں انسان کہے گا کہ کہیں تھوڑی سی جگہ بھی مجھے مل جائے. جنت اتنی خوبصورت اور اتنی بہترین جگہ ہے، لیکن کبھی غور کریں جہاں ہمیشہ رہنا ہے، واپس نہیں آنا، پھر وہیں رہنا ہے، تو کیوں نہ اسے بہترین بنایا جائے. تو کیا تھوڑے پہ راضی ہوگا؟ مومن تھوڑے پہ راضی نہیں ہوتا، وہ اور کرنا چاہتا ہے. تو یہ چیز. اب آپ نے یہ، میں جہاد کی بات کر رہی تھی، اس میں پھر قرآن مجید کی. تو قرآن مجید کے جو، اس کی اگر صرف بات کریں تو یہ بھی جہاد ہے، اس کو سیکھنا، سکھانا کسی بھی طرح سے. اب تو اتنا زمانہ بدل گیا ہے، اتنی آسانیاں ہو گئی ہیں، ہمیں نہ سیکھنے کے لیے فزیکل کلاسز لینے کی ضرورت ہے، جانا پڑتا ہے گھر سے باہر. پہلے تو تھا نا، مجھے اتنے گھنٹے کے لیے گھر سے باہر جانا پڑتا ہے، پیچھے گھر کون دیکھے گا، بچے کون دیکھے گا. اب تو آن لائن سب کچھ ہو جاتا ہے. میں کہتی ہوں کہ جہاں یہ دور فتنوں کا ہے، بہت ساری پریشانیاں بھی ہیں، وہاں اس دور کی بہت خوبیاں بھی ہیں، بہت اچھی باتیں بھی ہیں. ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ گھر بیٹھے ہم فزیکل کلاسز لے سکتے ہیں، ہم علم حاصل کر سکتے ہیں، ڈگری اس طرح مل سکتی ہے. اور ساری دنیا کی وہ کتابیں جو کبھی صرف لائبریری میں ہوتی تھیں، اور لاکھوں کی کتابیں، کروڑوں کی کتابیں، وہ ساری کی ساری ایپس میں مل جاتی ہیں باپ. لیکن ہم نہ جانے کیسے ہو گئے ہیں. وہ علم حاصل کرنے کے لیے لوگ ہزاروں میل دور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی چھوڑ آتے تھے ہاسٹلز میں، ساری زندگیاں سفر میں گزار دی ان کتابوں کو سیکھنے کے لیے، ان کتابوں والوں سے سیکھنے کے لیے. ڈائریکٹ اتنے سفر کیے، اپنی زندگیاں گزار دی، کھپا دی. آج وہ سب کچھ ہمارے پاس ہے، مگر ہم اس کی قدر نہیں کرتے. ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. پتہ نہیں ہمارا وقت کدھر لگ رہا ہے، پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے. اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے، اللہ تعالیٰ وقت نہ ضائع ہو، بس آپ کے راستے میں لگ جائے. یہ وقت بس آپ کو راضی کرنے کے لیے استعمال ہو، چاہے میں دین کا کام کر رہی ہوں، چاہے میں دنیا کا کام کر رہی ہوں، مقصد میرا اللہ کو راضی کرنا ہو. پھر یہ اگلا ہے جی، جہاد بالعمل. اس میں کیا ہے؟ ایک مسلمان کے لیے جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان پر عمل کرنا. اب یہ آسان نہیں ہے، کبھی عمل ہو جاتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، کبھی پہلی بار کرنا ہی مشکل ہو رہا ہوتا ہے. ایک چیز مجھے اچھی لگ رہی ہے، مجھے پتا چلا اسلام میں منع ہے، آسان نہیں ہے چھوڑنا. مگر چھوڑیں گے نا، جیسے مجھے پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اور میں چھوڑ دوں اپنی پسند کو. اتنی قدر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. آپ آزما کر دیکھ لیجئے، آپ اپنی پسند اور ناپسند کو ایک طرف رکھتے ہوئے اللہ کی پسند اور ناپسند کو اپنی زندگی بنا لیجئے،
اور اس کو فالو کرنا شروع کر دیجئے. اللہ کی پسند پر آپ اپنی اپنی یہ سب چیزیں اللہ کی پسند اور ناپسند پر قربان کرنا شروع کر دیں. وہ نوازے گا آپ کو، وہ درجات دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ وقتی طور پہ تو مجھے مشکل ہوئی وہ قربانی دینے میں، وہ گناہ چھوڑتے ہوئے، وہ میری پسند کی چیز چھوڑتے ہوئے، مگر اس کے بدلے میں جو میرے رب نے مجھے دیا اور جو دے گا وہ تو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. تو پہلے تو قرآن مجید سے یعنی کہ دین کا علم آپ کو آپ پتا ہو، پھر اس پر عمل کرنا جو کہ آسان نہیں ہے. تو یہ بھی جہاد میں آتا ہے. نماز 5 وقت، سارا ہفتہ، سارا مہینہ، ساری زندگی. تو جتنی بار آپ کو کوئی بھی نیکی کا کام، ان کی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان پر عمل کرنا تھوڑی سی بھی مشکل پیش آ رہی ہے، اتنی بار وہ آپ کا جہاد لکھا جا رہا ہے. اور یہ جہاد کرنا ہے، یہ نہیں کہ بس ایک بار کر لیا اور چھوڑ دیا، یہ کرنا ہے، کرتے رہنا ہے. پھر سن لیں، جہاد کسے کہتے ہیں؟ اٹ موسٹ اسٹرگل، ان تھک محنت، کوشش، یہ جد و جہد، نان سٹاپ. یہ نہیں کبھی کر لی کبھی نہیں، کبھی ٹائم ملا تو چلیں جی آئیں تھوڑا سا یہ کر لیں، آئیں نماز پڑھ لیں یا تلاوت کر لیں یا دین کا کوئی کام کر لیں، نہیں. یا میں نے کہا نا جہاد صرف یہی نہیں. اب آپ دیکھیں آج جہاد کتنا آپ کے سامنے آ رہا ہے. تو وہ سب احکامات، ساری زندگی ان پر، نماز ہے، روزہ ہے، کچھ بھی سارا دن، جہاں جہاں بھی جو چیز آپ کو پسند ہے اس کے مقابلے میں اللہ کا حکم سامنے آ جائے، اللہ کی پسند پتہ چل جائے کہ جی اللہ کو یہ پسند ہے اور مجھے وہ ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فلاں شخص کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مجھے وہ شخص ناپسند ہے، مجھے تکلیف بھی پہنچتی رہی ہے، لیکن میں اللہ کے لیے اس سے حسن سلوک کرتی ہوں. آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بات کو بھول جائیں گے؟ انسان بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں بھولتے. آپ خود بھی بھول سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں بھولیں گے. اتنی قدر کریں گے، اتنی قدر کریں گے کہ اس نے نہ چاہتے ہوئے ایک چیز مجھے پسند تھی، اس بندے کو پسند نہیں تھی، اس نے میرے لیے اس چیز پر عمل کیا. اور اسی طرح ایک چیز اللہ کو ناپسند ہے اور مجھے اتنی پسند ہے، میوزک کہہ لیجئے، کچھ اور کہہ لیجئے، میں اللہ کے لیے چھوڑ دیتی ہوں. کوئی گناہ، کوئی غلطی، کوئی حرام کام، اتنی قدر کی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو قدر میں آپ بے فکر رہیں. اب ہمارا یہ ہے کہ یہ بھی جہاد ہے، یہ ایک بار نہیں، یہ ساری زندگی کرنا ہے. ہو سکتا ہے کبھی کامیاب ہو سکتا ہے کبھی ناکام ہو، کوئی بات نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا ہے. گرتے رہے اٹھتے رہے، گرتے رہے اٹھتے رہے. گرنے سے منع نہیں کیا، گر کر گرے رہنے سے منع ہے. اٹھیں، دوبارہ کھڑے ہوں، اللہ سے دعا کریں، اللہ کا نام لیں، پھر لگ جائیں، پھر کوشش کریں، پھر کامیاب ہو جائیں گی، ہوتی جائیں گی، پھر کبھی ناکام ہو سکتی ہیں. یہ زندگی ہے، چلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ کوشش دیکھتے ہیں، ریزلٹس نہیں دیکھتے. تو یہ جد و جہد، یہ جہاد ساری زندگی کوشش کا نام ہے. چاہے وہ یہ عمل سے ہو، چاہے وہ علم سے ہو، چاہے اب یہ دیکھتے ہیں مال سے ہو، چاہے نفس سے ہو، چاہے کتال ہو، کچھ بھی ہو. اب مال کے ذریعے جن کے پاس مال ہے تو وہ اس کو دین کی سربلندی کی خاطر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اسے یہ جہاد بالمال کہتے ہیں. جن کے پاس نہیں ہے وہ باقی کر سکتے ہیں بن نفس. یہ پھر وہی بات جو میں نے ابھی عمل کا بتایا نا، کہ عمل، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، وہ بھی اور اپنے نفس کے خلاف. پھر وہی بات ہے، نفس کچھ اور کہہ رہا ہے، میرا کسی کام کو دل چاہ رہا ہے، مگر مجھے پتا چلتا ہے اللہ کو پسند نہیں ہے، بس بات ختم. اور میرا کسی کام کے کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہے، چاہے وہ حقوق اللہ ہے یا حقوق العباد، مگر اللہ کا حکم کا، اللہ کی پسند اور ناپسند کے مطابق میں اسے کرتی ہوں. اس طرح سے بس آپ سمجھ لیں، مجھے کچھ پسند ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، بس چھوڑ دیا. مجھے کچھ پسند نہیں ہے مگر اللہ کو پسند ہے تو میں نے وہ کام کر لیا. یہ جہاد ہے، یہ نفس کے خلاف جہاد ہے، یہ عمل سے جہاد ہے، اور یہ ساری زندگی کرنا ہوگا. اور یہ سب سے مشکل ہے، یہ نفس کے خلاف جو جنگ ہے نا، نفسانی خواہشات، قدم قدم سارا دن خواہشات ہی تو اٹھتی ہیں، اب یہ کر لو، اب وہ کر لو. اور سلف تو بہت اہتمام کرتے تھے اس معاملے میں، روزے بہت رکھتے تھے اور اپنے آپ کو کم سوتے تھے، کم کھاتے تھے، کم گفتگو کرتے تھے، اپنے نفس کو تھکاتے تھے یعنی، اور اس طرح سے تھوڑا مشقت ڈالتے تھے اپنے نفس پر.
تاکہ یہ صحیح رہے. تو یہ تفصیلات ہیں، قرآن مجید سے جڑیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. دین اسلام جبر نہیں وہ کرنے کا کہتا. یہ نہیں کہ آپ اپنی کوئی خواہش بھی نہ پوری کریں، دنیا بالکل چھوڑ دیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اور سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے. میں نے کہا نا جب آپ کو اللہ سے محبت ہوگی پھر آپ خود ہی اگلی سیڑھی پر قدم رکھنا چاہیں گے. اب کچھ اور، اب کچھ اور. ادروائز یہ کہ آپ کو جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں آپ انہیں انجوائے کیجیے. بس یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا جو خواہشات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ٹکرائے نہیں. اور زندگی کا مقصد صرف خواہشات ہی نہ ہو جائے. پتہ کیا ہوتا ہے، صبح سے شام تک آج میرا یہ دل چاہ رہا ہے، میں اس وقت اٹھوں، اس وقت یہ کھاؤں، آج یہ کھاؤں، یہ بناؤں، یہ پہنوں، وہاں شاپنگ کے لیے جاؤں، فلاں کو بلا لوں گھر پہ، یا خود ملنے چلی جاؤں، یا کال کر لوں، یا سوشل میڈیا، ٹی وی، جو میرا دل چاہ رہا ہے. میری لائف، میرا وقت، میری لائف میں جیسے چاہے گزاروں. کہ جس طرح ہم اپنی ہر بات جو میرا دل چاہ رہا ہے سارا دن میں اس کو فالو کرتی جاتی ہوں، اس پہ عمل کرتی جاتی ہوں، مانتی جاتی ہوں، اسی طرح ہم کمزور پڑتے جاتے ہیں. تو یہ پھر آہستہ آہستہ نفس کچھ بھی آپ سے کروا لے گا غلط، پھر غلط صحیح آپ کو بھی یاد نہیں رہے گا. تو اصل جو مومن ہوتا ہے وہ نفس پر اس کا قابو ہوتا ہے. وہ نفس کے اس کا غلام نہیں ہوتا، نفس کے مطابق نہیں چلتا، وہ اللہ کا غلام ہوتا ہے. وہ نفس کو اللہ کے راستے پہ لگاتا ہے کہ تم نے یہ کام کرنے ہیں جو اللہ نے کہا ہے، تو یہ نہیں کرنے. تو یہ تفصیلات ان شاء اللہ تعالیٰ آپ قرآن مجید سے جڑیں گے تو یہ آپ کے سامنے آئیں گی. جہاد بن نفس بندہ مومن کے لیے نفسانی خواہشات سے مسلسل اور صبر آزما جنگ کا نام. یہ وہ مسلسل عمل ہے جو انسان کی پوری زندگی کے ایک ایک لمحے پر محیط ہے. شیطان براہ راست انسان پر حملہ آور ہوتا ہے. اب جو میں نے بالعمل کا بتایا نا، تو اس میں آپ سمجھ لیں کہ اللہ کے احکام پر عمل کرنا بس اتنا ہے. میں نے ویسے اس میں یہ بھی بتا دیا تھا، اور یہ الگ سے ہے جو میں نے سارا وہاں بھی بتایا ہے. اور یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ ہی چلتی ہیں، یہ آپ ان کو الگ الگ ڈیفائن نہیں کر سکتے. یہ ہماری آسانی کے لیے یہ تفصیلات ہیں. تو اگر نفس کو مطیع کر لیا جائے، اس کا تزکیہ ہو جائے، تو انسان شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہ سکتا ہے. اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں جی، اور اس میں دیکھتے ہیں اب کیا رہ گیا ہے. یہ جہاد بالکتاب، یہ جہاد میدان جنگ میں کافروں اور دین کے دشمنوں کے خلاف اس وقت یہ صف آرا ہونے کا نام ہے جب دشمن سے آپ کی جان مال یا آپ کے ملک کی سرحدیں خطرے میں ہوں. اگر کوئی کفر کے خلاف جنگ کرتا ہوا مارا جائے تو قرآن کے فرمان کے مطابق اسے مردہ نہ کہا جائے بلکہ حقیقت میں وہ زندہ ہے. اب اگر ان شہداء کی اہمیت اور فضیلت ہمیں قرآن مجید سے پتہ چل جائے تو آپ یقین کیجئے آپ میں سے ہر کوئی خواہش کرے شہادت کی. اور شہادت اب صرف جنگ کے میدان میں تو ظاہر ہے اس طرح سے نہیں ہوتا معاملہ. اللہ کے راستے میں زندگی گزار دیں، کھپا دیں، اپنے آپ کو لگا دیں، جو اللہ نے دیا ہے، وقت دیا ہے، مال دیا ہے، اسکل، اللہ کے راستے میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی جہاد ہے. اور اس راستے میں موت آئے گی، یہ بھی شہادت کی موت کاؤنٹ ہوگی. چلیے جب ہم ایسا کرتے ہیں اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں. یہ اسی سے اگلی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یبشرہم ربہم برحمت من، ان کا رب انہیں اپنی طرف سے بڑی رحمت اور عظیم رضامندی. اچھا بلکہ میں پورا پڑھ دیتی ہوں. یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم. ان کا رب انہیں اپنی طرف سے بڑی رحمت اور عظیم رضامندی اور ایسے باغوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمت ہے. یہ جو میں نے آیت نمبر 20 آپ سے شیئر کی جس میں ایمان تھا، ہجرت تھی، جہاد تھا، یہ اس کی اگلی، اور یہ اس سے اگلی 22، یہ ایک ہی کانٹیکس میں بات چل رہی ہے. خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم. خالد ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا، اور مزید آگے آ رہا ہے ابدا، ابد، تا ابد لفظ سنا ہوگا آپ نے اردو میں، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. بے شک اللہ ہی ہے جس کے پاس بہت بڑا اجر ہے. چلیے جی، یہ 3 آیات ہماری سورہ توبہ کی مکمل ہوئی الحمدللہ. اب اگلی بہت خوبصورت آیات آ رہی ہیں. اچھا ان کا میں صرف ترجمہ بھی بتاؤں گی نا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ پوائنٹ سمجھ جائیں گے. آیت نمبر 24، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کہہ دیجئے، فعل ہے، فعل امر جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. ان بھی کئی طرح کا ہوتا ہے، یہاں پر زیادہ تر ان شرطیہ ہوتا ہے. اگر کانا آباؤکم،
اب یہاں پر کچھ چیزوں کا ذکر آ رہا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کون کون سی ہیں. کچھ چیزیں ایک طرف ہیں جسے انسان، اچھا یہ چیزیں جن کا پہلے ذکر آ رہا ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ بذات خود ان میں سے کوئی چیز بھی بری نہیں ہے. یہ کب بری ہوں گی؟ بری سے مراد یعنی کہ کب نقصان دہ ہوں گی؟ جب یہ ان چیزوں کے مقابلے میں بڑھ جائیں گی جن کا اللہ نے حکم دیا ہے. تو پہلے 8 چیزوں کا آئے گا کہ اگر یہ 8 چیزیں تمہیں اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہو جائے تو سمجھ لیں جی گڑبڑ ہو گئی. بس یہ پوائنٹ ہے، یہ سمجھنا ہے آپ نے. پہلے ان 8 چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں. خود بری نہیں ہے، وہ بہت پیاری ہیں. ان میں سے ایک ایک چیز بہت پیاری ہے، محبوب ہے. اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا ان رشتوں سے، ان نعمتوں سے. انہیں لیں، انجوائے کریں. اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ یہ ان کی محبت اللہ، اس کے رسول اور جہاد سے بڑھ کر نہ ہو جائے. بس آئیے دیکھتے ہیں. ان کان آباؤکم، کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم ابن کی جمع ہے اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اخن کی جمع اور تمہارے بھائی، و ازواجکم زوج کی جمع. یہاں زوج شوہر کے لیے بیوی ہوتی ہے، بیوی کے لیے شوہر، یہاں مراد بیویاں اور تمہاری بیویاں. و عشیرتکم اور تمہارا کنبہ، قبیلہ، خاندان، خاص طور پہ جو والد کی طرف سے ہوتا ہے، جن کے ساتھ ہمارا زیادہ وقت گزرتا ہے اور ایک اٹیچمنٹ بھی ہوتی ہے. و ام و اموالو نقترفتموہا، اور مال کئی طرح کے ہوتے ہیں. ایک مال جو وراثت میں ملتا ہے بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے، اور بھی کئی. ایک ہوتا ہے جسے تم نے خود کمایا ہے، یہ وہ اس کی بات ہو رہی ہے. جو خود کمایا ہو نا، اس کے ساتھ اٹیچمنٹ زیادہ ہوتی ہے. وَتِجَارَةٌ، اور وہ تجارت، تخشونا کسادہا، جس کے کسادہ، کساد کہتے ہیں جیسے کسی کے مندہ ہونے کسی کام کے، یعنی کوئی بھی کام یا کاروبار جس کے مندہ ہونے سے یا جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو. وَمَسَاكِنُ، اور وہ گھر، تردونہا، جنہیں تم پسند کرتے ہو. اور ایک گھر ہے بس ٹھیک ہے مل گیا، باپ دادا کا، وہیں رہ رہے ہیں. ایک ہوتا ہے خود لیا ہے، بنایا ہے، اس کی ایک ایک چیز خود بنائی، پلان کی، رکھی، اس کے ساتھ اٹیچمنٹ زیادہ ہوتی ہے. اب یہ ساری چیزیں ذکر کر کے نا ان 8 چیزوں کا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلی. اب فرمایا کہ اب اگر یہ، یعنی کہ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑنے سے تم ڈرتے ہو اور رہنے کے مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہیں اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو کیا کرو؟ اب وارننگ دی جا رہی ہے. فتربصوا، اس میں ہوتا ہے انتظار کرنے کا معنی ہے روک کے رکھنا. تو انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے. سخت ہے یہ حکم عام نہیں ہے، یہ عذاب ہے. ٹھیک ہے، یہاں مراد اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ 8 چیزیں ابھی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، صرف ایک بار ان کو پڑھ لیجئے. آپ کو پہلے تو ان کا ترجمہ دیکھ لیجئے ایک بار، پھر یا آپ اپنے طور پر، میں ویسے بیان کر رہی ہوں، آپ ترجمہ دیکھ سکتے ہیں. تو 8 چیزیں ایک طرف. اب میرے پاس چونکہ اتنا وقت نہیں ہے، مختصر رکھنا ہے، ورنہ میں ان میں سے ایک ایک چیز کا بتاتی کہ کس کس طرح سے یہ ہمیں محبوب ہوتی ہیں. تو اب آپ سب نے اپنا اپنا جائزہ لینا ہے، ان میں سے کون سی چیز ہے جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہے. ان کو پسند کرنے سے روکا نہیں گیا. روکا کس چیز سے گیا ہے؟ جی میں سلائیڈ شیئر کرتی ہوں، یہ اب آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ ہے، سیدھی سی بات ہے. ان 8 چیزوں کی محبت سے پہلے ان چیزوں کی محبت ہونی چاہیے. آپ اپنے باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، خاندان، اموال، تجارت، مکانات، بالکل محبت کیجیے، ان پہ وقت بھی لگائیے، ان کو انجوائے کیجیے، لیکن ان کی محبت کو اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جہاد، ان سے بڑھ کر نہ ہونے دیں. اور یہی وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت
کے راستے میں آ جاتی ہیں. ان میں سے ایک بعض دفعہ اتنی محبت ہو جاتی ہے کسی کو اپنے والد سے، بھائیوں سے، بیوی سے، خاندان، مال، مکان، کہ وہ پھر حلال حرام کا فرق نہیں دیکھتا. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ کا کیا حکم ہے. یہی وہ چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے راستے میں آ جاتی ہیں. یہی وہ چیزیں ہیں جو جہاد، چاہے وہ علم کا ہے، چاہے وہ عمل کا ہے، چاہے یہ نفس کا ہے، مال کا ہے، یا جنگ کے راستے میں نکلنا قتال کے ساتھ ہے، ان سب کے راستے میں آ جاتی ہیں. یہی وہ چیزیں ہیں. ابھی کل میں نے ذکر کیا تھا، ہم اپنی اولاد، مال اور اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے. ہم یہی کہتے رہتے ہیں میرا بچہ تھوڑا اور بڑا ہو جائے پھر یہ کام کروں گی، دین سیکھوں گی، اور پھر اور بڑا ہو جائے، اب اسکول چلا گیا، ذمہ داریاں تھوڑی بڑھ گئی ہیں، فری ہوتی ہوں تو کرتی ہوں، کالج چلا گیا، میری یہ ذمہ داریاں ہیں، اچھا ان کی شادیاں ہو جائیں، اچھا ان کا یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، میں دیکھتی ہوں، میں فری ہو کر اب میں کرتی ہوں. وہ جب انسان فارغ ہوتا ہے تب پتہ نہیں زندگی بھی رہتی ہے کہ نہیں، اس سے پہلے ہی چاہے دنیا سے چلا جاتا ہے. اور اگر زندگی رہتی بھی ہے تو اس عمر میں اس طرح سے آپ ایکٹیو ہو کر تو نہیں سیکھ سکتے. تو یہی وہ چیزیں ہیں جو اللہ، اس کے رسول اور جہاد کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں. آپ سب یہی بیٹھے بیٹھے جائزہ لیں کہ ہمارے والدین، ہمارے بچے، اولاد، بہن بھائی، بیویاں، خاندان، مال، کوئی ہماری جاب، جو بھی کاروبار، بزنس، مکان، یہ سب ہمیں اللہ، اس کے رسول اور جہاد سے بڑھ کر محبوب تو نہیں. میں اللہ کے راستے میں، اس کے رسول کے راستے میں، جہاد کے راستے میں، ان میں سے کوئی رکاوٹ تو نہیں. ایمانداری سے اپنا جائزہ لیجیے. ٹھیک ہے، چلیے جی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. صحیح بخاری 1:5. بس یہ دیکھ لیں، اگر آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے، سب سے آگے، سب سے بڑھ کر ہے، اور ظاہر ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی میں سب سے ٹاپ پرائیورٹی ہوتے ہیں نا، تو وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا انڈرسٹوڈ ہے، کیونکہ ان کے بغیر اللہ کی محبت یا قرآن مجید کو سمجھنا ناممکن ہے. اور اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کی محبوب چیزوں سے بھی محبت ہوگی. یہ دونوں، یہ لازم و ملزوم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہو اور کوئی اللہ کے احکامات کو پسے پش ڈال دے تو یہ محبت ادھوری ہے، یہ دعویٰ کھوکھلا ہے. تو یہ دونوں لازم و ملزوم ہے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جہاد کو بھی شامل کیا ہے ساتھ. یہ بھی ضروری ہے. ایک مومن اپنی ساری زندگی کسی نہ کسی لیول پر، کسی نہ کسی درجے پر، کسی نہ کسی طرح کے جہاد میں لگا ہوا ہوتا ہے. تو اب آپ نے کیا جائزہ لینا ہے؟ کہ ان 8 چیزوں کا جائزہ لینا ہے کہ ان میں سے کوئی مجھے بہت زیادہ محبوب ہے، یا میری زندگی میں یہ 3 چیزیں ٹاپ پر ہیں. اگر تو یہ 3 چیزیں ٹاپ پر ہیں تو پھر الحمدللہ ہمیں امید ہے کہ ہم بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. اور جہاد میں پھر یہ بھی جائزہ لینا ہے آپ سب نے. یہ سلائیڈز ایسے نہیں بنوائی جاتی، آپ کی آسانی کے لیے بھی بنوائی جاتی ہے، مگر انہیں یاد رکھیں، ان لفظوں کو اپنی آنکھوں میں بسائیں، اپنے دل میں. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ میں جہاد، میرے پاس مال نہیں ہے، کوئی بات نہیں، میں کس کس لیول پر کس کس طرح کا جہاد کر سکتی ہوں اور کیا میں کر رہی ہوں. چلیے جی، اب ایسا کرتے، تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، ہم اپنی آخری آیت کریمہ کی طرف بڑھتے ہیں. دل تو میرا بہت کچھ آپ سے شیئر کرنے کو چاہ رہا ہے، مگر یہ بھی اہم ہے. شروع کرتے ہیں. اب یہ بھی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں زکوٰۃ کے 8 مصارف کن کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے. ابھی میں سلائیڈز کی صورت میں تھوڑا سا انٹروڈکشن کرواؤں گی زکوٰۃ کا، اور ان 8 لوگوں کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں. باقی کچھ میسیجز میں انشاءاللہ تعالیٰ گروپ میں شیئر کر دوں گی، ایک بار ضرور پڑھ لیجئے گا. اور اس سے ریلیٹڈ کوئی مزید سوالات ہوں تو مفتی صاحبان کے آپ مجھ سے نمبر لے لیجئے. اور زکوٰۃ لازم ہے جن پر بھی وہ، اور میں یہ بھی بتاتی چلوں، یہ آپ کو نالج ہونا چاہیے کہ کتنا سونا ہے اس پر بھی زکوٰۃ، کتنی چاندی ہے اس پر بھی زکوٰۃ. اور فرض کریں کہ سونا اتنا نہیں ہے تو مگر 7 پیسے ہیں، تو اتنی قیمت کے تو بھی زکوٰۃ دینی ہوگی. 2 چیزیں مل کر اگر پورا ہو رہا ہے، اس کا چاندی کے نصاب کو پہنچ رہے ہیں، فرض کریں سونا نہیں ہے، چاندی ہے تھوڑی سی اور پیسے ہیں، دونوں مل کر چاندی کے نصاب کو پہنچے تو بھی زکوٰۃ لاگو ہو جائے گی. تو یہ کچھ مسائل ہیں، یہ تفصیلات پتہ ہونی چاہیے. ہم میں سے بہت سے لوگ
اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیں. زکوٰۃ کے چور نہیں دیتے ہیں، اپنا مسلک تک بدل لیتے ہیں زکوٰۃ نہ دینی پڑے. تو ہم خود کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. تو اور خوشی سے دیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے دینے والوں میں رکھا ہے، لینے والوں میں نہیں ہے. آپ کچھ بھی دینے لگے تو خوش ہوا کریں. اور ہاں، اس میں بھی پھر تکبر اور فخر نہ آئے کہ میں دینے والی میں ہوں، دینے والوں میں سے ہوں اور یہ لینے والوں میں سے ہے. تو یہ بڑے احتیاط کے معاملے ہوتے ہیں. یہ میں ایک دفعہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پڑھ رہی تھی کہ وہ تو اتنی احتیاط کرتے تھے یہ لوگ کہ جب کسی کو کچھ آپ دیں تو اس کی آنکھوں میں نہ دیکھیں. ایسا نہ ہو کہ اس کی نظریں جس میں کہ کوئی عاجزی ہو، وہ احسان مندی ہو، وہ آپ کو غرور میں، تکبر میں مبتلا کر دے، وہ شخص آپ کے لیے فتنہ بن جائے. اور یہ اتنی خوبصورت بات ہے، اس کی بہت سی تفصیلات ہیں جو میں کبھی موقع ملا تو آپ سے شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. کہ جس کے ساتھ آپ نیکی کرتے ہیں نا، وہ بھی ہمارے لیے آزمائش ہوتا ہے. بعض اوقات ہم اسے جتا جاتے ہیں، ساری نیکی گئی پانی میں. کہ بعض اوقات اور کس کس طرح سے وہ ہمارے لیے آزمائش بن جاتا ہے. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں نا نیکی گلے پڑ گئی، بعض دفعہ تو آزمائش ہوتی ہے، بعض دفعہ ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں. تو کسی نے وہ بڑا اچھا بھی محاورہ بنایا ہوا، نیکی کر دریا میں ڈال، بھول جا چھوڑ دے، سوچ بھی نہ، ذکر بھی نہ کر. اچھا جی، آئیے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما، کلمہ حسر کہتے ہیں جب بھی یہ آتا ہے نا، تو اس کا اصل میں ترجمہ ہوتا ہے کہ بات اس کے سوا کچھ نہیں، اصل بات یہ ہے، ساری بات ہی یہ ہے. بعض لوگ اس کا بے شک کے ساتھ ترجمہ کر لیتے ہیں، مگر اصل میں ایسا نہیں ہوتا ہے. انما الصدقات، بے شک جو صدقات ہے. اچھا، صدقات بھی دو طرح کے ہیں، ایک واجب ہوتے ہیں، ایک نفلی ہوتے ہیں. یہاں پر جو واجب ہے نا، فرض ہے، وہ ہوتے ہیں زکوٰۃ، اس کی بات ہو رہی ہے. جو نفلی ہے ان کا قرآن مجید میں اور جگہ جہاں بھی ذکر آئے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں آپ کہاں کہاں دے سکتے ہیں، کیسے کیسے، وہ کبھی بھی دے سکتے ہیں. یہ خاص طور پہ زکوٰۃ کی بات ہوتی ہے. للفقراء، فقراء کے لیے ہیں، والمساکین، اور مساکین کے لیے، والعاملین علیہا، عامل ہوتا ہے کام کرنے والا، جو اس پر کام کر رہا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اچھا، پہلے تو میں بلکہ ان کی بات کروں نا، ایک ایک میرا ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں کہ ان 8 لوگوں کو ساتھ ساتھ تھوڑا سا دیکھ لیتے. فقراء، فقیر کی جمع، فقر سے. اچھا دیکھیں، اگر اکیلا فقیر کا لفظ آئے تو اس کے اندر مسکین بھی ہوگا، اور اگر مسکین کا لفظ آئے اس میں فقیر بھی ہوگا. مگر اگر دونوں اکٹھے آ جائے نا، جس طرح توبہ اور استغفار، جس طرح اسلام اور ایمان، تو پھر ان کا فرق جاننا ضروری ہے. اب فقیر جو ہوتا ہے، یہ بعض کہتے ہیں کہ میں نے کہا نا کہ دونوں کو ایک ہی کہتے ہیں، دونوں ایک ہی ہیں. لیکن فقیر جو ہے وہ زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے. ہو سکتا ہے اتنا خستہ حال ہے، اس کے پاس نہ رہنے کو کچھ ہے، نہ کھانے کو، نہ پہننے کو، اتنی بری حالت ہے. مسکین کے پاس ہو سکتا ہے اپنا گھر ہو، سب کچھ ہو، رہ رہا ہو اپنے گھر میں، سب کچھ ہو، مگر ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی. تو آپ دیکھ رہے ہیں فقیر اور مسکین کا فرق. اور زکوٰۃ کی جی بہت بات پوچھتے ہیں کہ یہ بتا کر دینا، تو اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے. زیادہ تر یہ کہتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ بتایا جائے، آپ کو ویسے ہی علم ہونا چاہیے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے جیسے جن رشتوں کو نہیں دے سکتے ان کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، سید کو نہیں دے سکتے ہیں اس کو دے رہے ہیں. تو یہ اتنا تو آپ کو خود انفارمیشن ہونی چاہیے. تو باقی بتاتے ہوئے دینا، بتانا، دیتے ہوئے بتانا کوئی ضروری نہیں بھی ہے. لیکن یہ پتہ کیا کریں، مگر اتنا بھی نہ پتہ کیا کریں. بعض اوقات کچھ میسیجز ایسے بہنوں کے آئے کہ مجھے حیرت ہوئی، اور میں نے ان کو پیار سے سمجھایا. اتنی انویسٹیگیشن، اتنی انویسٹیگیشن، ان کی 7 نسلوں کا پتہ کیا جا رہا ہے، کون کیا کیسے کتنا، صبح سے شام کی روٹین. او بھائی اتنا کیوں کرتے ہو؟ آپ کو ان 8 میں سے دیکھ لیں، اور کوئی اپنی اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی. آج کا آپ پتہ کر لیں کہ اس کا کیا ریٹ ہے، کیا حساب ہے. پچھلے سال اس طرح سے تھا کہ جس کی 46,000 یا اس سے کم تنخواہ ہے، ضرورت پوری نہیں ہو رہی، اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو علم حاصل کریں گے تو پتہ چلے گا نا. تو باقی جب کوئی کہہ رہا ہے میں لے لیتا ہوں، تو آپ تھوڑا سا اپنے طور پہ دائیں بائیں پتہ کر کے 1 2 موٹے موٹے سوال کریں، ضرور کریں، میں نہیں کہتی، اور باقی دے دیں. اور باقی کوشش کریں کہ جاننے والے جو آپ کے ہیں، جنہیں آپ شروع سے جانتی ہیں، آپ کے خاندان میں ہیں، زیادہ ضرورت مند ہیں، ان کو دیں. اور پھر تفصیلات ہیں اس کی. تو لیکن اتنا نہ پیچھے پڑ جائیں، اس بیچارے کو شرمندہ کر کے چھوڑ دیں. بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے بال کی کھال اکھاڑتی ہیں وہ اس طرح سے. اتنے سوالات، تو تھوڑا بہت ضرور پوچھیں، پتہ کریں اور دیں.
وہ غلط بیانی کرے گا، اس کا اور اللہ کا معاملہ، آپ کا قبول ہو گیا، آپ کی نہیں تسلی ہو رہی تو نہ دیں، لیکن اس کو شرمندہ نہ کریں اتنے سوالات پوچھ کر۔ تو ان دونوں میں فرق بتایا میں نے، آگے چلتے ہیں۔ عاملین، عامل کہتے ہیں ویسے کام کرنے والے کو، یہاں مراد کیا ہے؟ زکوٰۃ کو وصول کرنے والے، تقسیم کرنے والے، ان کا حساب کتاب رکھنے والا سارا عملہ۔ تو یہ اموال زکوٰۃ سے معاوضہ یا تنخواہ لینے کا حقدار ہے۔ اس عملے میں سے اگر کوئی شخص خود مالدار ہو تو بھی وہ معاوضہ یا تنخواہ لے سکتا ہے، بلکہ لینی چاہیے۔ یہ کچھ میرے ذہن میں احادیث آ رہی ہیں، لیکن اس وقت میں مختصر بات کروں گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے کہ وہ خود لے لے، بعد میں چاہے صدقہ کر دے، مگر وہ لے سکتا ہے اور لینا چاہیے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ اور والمؤلفاتی قلوبہم، مؤلفہ الفت سے یہ لفظ پہچانا جا رہا ہے، دلوں کو ملانا، جوڑنا، قلوبہم قلب کی جمع قلوب ان کے دل، تو اور الفت دلانے کے لیے جن کے دلوں کو الفت دلائی گئی، یوں کہہ لیں، اس سے کیا مراد ہے؟ یا الفت ڈالنی ہے مقصود ہے، وہ لوگ جو ہمیں لگتا ہے کہ ابھی مسلمان نہیں ہیں مگر ایمان اسلام سے رغبت رکھتے ہیں، ایمان لے آئیں گے، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وہ نو مسلم جو ابھی ابھی مسلمان ہوا ہے، اور یہ اس کی حالت تھوڑی پتلی ہے، وہ یہ نہ ہو کہ وہ دین چھوڑ کے چلا جائے، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وہ کسی قبیلے کا سردار بھی ہے، اچھا خاصا اچھی پوزیشن پہ ہے، مگر اسلام سے دشمنی رکھتا ہے، مگر اگر ہمیں لگتا ہے کہ اس کو مال دیا جائے تو اسلام دشمنی چھوڑ سکتا ہے اور اسلام کے کام آ سکتا ہے، اسے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وہ لوگ جو سرحدوں پر نان مسلم رہتے ہیں اور یہ ہو سکتا ہے کہ کسی ساتھ والے ملک کے ساتھ مل کر ہم پر حملہ کر دے، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسلام کی طرف بیسیکلی زکوٰۃ دینی مسلمانوں کو ہی ہے، یہ مسلمانوں کا حق ہے۔ تو لیکن جو اسلام کے قریب ہیں، لا چکے ہیں، لانے والے ہیں، اسلام کو فائدہ پہنچے گا، تو اس صورت میں ان لوگوں کو دی جا سکتی ہے۔ اور پھر رکاب، یہ رقبہ کی جمع ہے، رقبہ کہتے ہیں یہ گردن کو، غلام مراد ہے۔ اب یہاں پہ غلام کو آزاد کروانا بھی مراد ہے، اور وہ غلام کہ اس نے اپنے مالک سے کہا ہوا ہے کہ جی میں مجھ سے اتنے پیسے لے لیں، میری تنخواہ میں سے کاٹ لیں، اور جب وہ پورے ہو جائے تو مجھے آزاد کر دیں، اسے مکاتبت کہتے ہیں۔ تو اس کے ذریعے بھی نجات دلانا وہ بھی مراد ہے۔ اب تو چلے غلام نہیں ہے، اب جیل میں کوئی بے گناہ قیدی ہے یا وہ ایسی سزا بھگت رہا ہے، اسے آزاد کروانا، یا حکومت نے کوئی اسلامی یا شریعت کے قوانین کے بغیر ویسے ہی کوئی جرمانہ عائد کر دیا، وہ نہیں دے سکتا، تو وہ دینا اس کا، وہ بھی ہم اس پیسوں سے دے سکتے ہیں۔ الغارمین والغارمین، اب یہ کون ہے؟ قرض دار۔ اور قرضہ یہ نہیں کہ جی بینک سے لیا، شوق سے لیا، گاڑی کے لیے لیا، گھر کے لیے لیا، نہیں، ضرورت میں غریب ہے یا کوئی ضرورت مند ہے، کوئی بیماری کے لیے لینا پڑ گیا، بیٹی کی شادی کے لیے، بیٹی کی شادی کے لیے یہ نہیں کہ جی وہ اتنے لاکھوں کا خرچہ کرنا تھا، وہ ایک شاندار شادی کرنی تھی، نہیں، ضرورت مند ہے، غریب ہے، وہ اپنی بیماری کے لیے، ضرورت کے لیے وہ قرضہ لیتا ہے، اس کا قرضہ اتارنے کے لیے۔ وفی سبیل اللہ، اب اس میں بہت کچھ آ جاتا ہے، اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے راستے میں، مدارس پر، ان کے بنانے پر، ان کے کاموں پر، دین کے اسٹوڈنٹ کو دیا جا سکتا ہے، بہت کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ وہ ابن السبیل، ابن بیٹے کو کہتے ہیں، راستے کا بیٹا مراد مسافر، اور مسافر امیر ہے یا غریب، ان کو دی جا سکتی ہے، اگر کوئی امیر بھی ہے مگر اپنے گھر سے دور ہے۔ فریداتم من اللہ، اللہ کی طرف سے فرض ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا، سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اس کا ترجمہ ایک بار دیکھ لیجئے۔ اب یہ 8 مصارف ہے، تو اب میں آپ کے سامنے تھوڑا سا زکوٰۃ کے بارے میں، آپ کے مصارف کے بارے میں بتا چکی ہوں، ایسے سلائڈ شیئر کرتی ہوں، بس اس کے ساتھ ہی ہماری کلاس کا ٹائم ایسے تو ہو چکا ہے۔ یہ چند منٹ روز اوپر تھوڑے سے ہو جاتے ہیں، آپ ریکارڈنگ میں سن سکتے ہیں۔ جی زکوٰۃ کے بارے میں دیکھتے ہوں۔ جی اس میں، اس آیت میں صدقات سے مراد، اللہ تعالیٰ نے اس میں واجب صدقات کی تقسیم کی کیفیت بیان فرمائی۔ واجب صدقات یعنی زکوٰۃ صرف ان پر خرچ کی جائے گی جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا۔ 8 مصارف ہیں، تو باقی جو دوسرے صدقات ہیں وہ ہر شخص کو دیے جا سکتے ہیں، اس کے لیے کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں فکس نہیں کیا۔ اور دیکھتے ہیں۔
زکوٰۃ کا بیسک نالج آپ سب کو ہونا چاہیے. زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے. انسان کے مال میں سے اسلام کا مقرر کردہ حصہ ہے جس کی ادائیگی فرض ہے. ایک ایسا ٹیکس ہے جو دولت مندوں سے لیا جاتا ہے، محتاجوں کو دیا جاتا ہے. اگر ہم لوگ یہ سوچ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ ہمارے مال میں رکھا ہے اور خوشی سے ہر کوئی زکوٰۃ دے. آپ کو پتہ ہے ایک جو حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے، بہت ان کا دور حکومت، کبھی آپ کو موقع ملے تو پڑھیے گا انہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کا دور حکومت آئیڈیل تھا. آج مسلمانوں کو چھوڑیے، غیر مسلم کسی کنٹری میں بھی ان دونوں جیسی حکومت کوئی نہ کر سکا ہے، نہ یہ ابھی تک سامنے آئی ہے. ان کے دور میں زکوٰۃ دینے والے پھر رہے ہوتے تھے کسے دیں، کوئی لینے والا ہی نہیں ہوتا تھا. سبحان اللہ. کبھی موقع ملے تو ان کی ہسٹری پڑھیے گا. بہت خوبصورت شخصیت، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. کیا لائف سٹائل تھا ان کا، بہت لیوش قسم کا، بڑا دین سے اتنا قریب نہیں تھے. مگر جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا، جب دل بدلا، ایسا بدلا کہ دنیا اپنی بھی بدل گئی اور ملک کی دنیا بدل کے رکھ دی. تو زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا. کچھ سال ایسے بھی آئے ہیں، اگر ہم خوشی سے دیں تو کتنی خوشحالی ہو جائے سارے سوسائٹی میں. زکوٰۃ کی وصولی، تقسیم کا انتظام حکومت کی ذمہ داری. شرط یہ کہ حکومت اسلامی ہو، شریعت کو نافذ کرنے والی ہو، اور زکوٰۃ دے اسلامی ضوابط کے مطابق وصول اور خرچ کرتی ہو. اسلام نے معاشرے کے لیے سوشل سیکورٹی کا جو نظام تجویز کیا، زکوٰۃ اس کا حصہ ہے. چلیے جی، یہ ان کی اپنی تفصیلات ہیں. اب میں آپ کے سامنے آخری سلائیڈ رکھ رہی ہوں. بیان میں کر چکی ہوں، ایک بار پھر دیکھ لیجئے. یہ ہیں وہ لوگ، مسارج، وہ جگہیں جہاں پہ آپ خرچ کریں گے، جنہیں آپ زکوٰۃ دیں گے. فقراء، اب آپ خود دیکھ لیجئے. مساکین، یہ مساکین جنہیں ہم سفید پوش بھی کہتے ہیں، اچھے بھلے لوگ ہوتے ہیں، اپنے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں. لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، ان دونوں میں ایک فرق یہ بھی ہے، یہ مانگ لیتا ہے، یہ بتا دیتا ہے اپنی ضرورت کا، یہ بتاتے نہیں ہے. کیسے پتا چلے گا؟ قرآن مجید میں ان کا ذکر اور جگہ بھی آتا ہے کہ تم ان کی صورت سے، ان کو دیکھنے سے تمہیں نہیں پتا چلے گا، نہیں پہچانو گے. وہ سوال نہیں کرتے ہیں لوگوں سے لپٹ کر، چپک کر. کچھ لوگ تو پیچھے پڑ جاتے ہیں نا، یہ نہیں بتاتے کسی کو، نہ سوال کرتے. اللہ سے دعا کیا کریں، یا اللہ مجھے وہ دل دے، مجھے وہ نظر دے کہ میں تیرے ضرورت مند بندوں کا مجھے پتا چل جائے، مجھے احساس ہو جائے، اور میرے دل میں اتر جائے یہ بات کہ کس کی مدد کرنی ہے، کس کو دینا ہے، کس کو کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے. اللہ سے دعا کیا کریں ہمیں وہ نظر ملے. بہت پیارا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. ایک بار یہ حضرت ابو ہریرہ جو تھے نا، یہ جو اصحاب صفہ تھے، یہ اسٹوڈنٹ تھے. ان میں سے یہ، ان کا اپنا ارننگ نہیں ہوتی تھی، باقی لوگ ان کو کچھ کھانے کو دے گئے، کچھ صاف کچھ پرانا، یہ کھا لیتے تھے، کبھی بھوکے رہتے تھے. یہ 3 دن سے بھوکے تھے، اور یہ اب کھڑے ہو گئے مسئلہ پوچھنے کے لیے. پہلے ایک صحابی آئے ہیں، پھر دوسرے صحابی آئے ہیں. ویسے وہ صحابی بھی سب بہت جلیل القدر، ان کو بھی اللہ کی طرف سے بڑے بڑے انہوں نے نیک اعمال کیے، ایسی بات نہیں ہے. مگر اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت ہمارے سامنے لانا مقصود تھا اللہ کو. وہ باقی صحابی، ان کو وہ مسئلہ جو انہوں نے پوچھا اس کا جواب دے کر آگے بڑھ گئے. یہی مسئلہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. آپ کو ان کی حالت سے اللہ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان کی نظر تھی، ان کا دل تھا، وہ کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا. انہوں نے سوال کا جواب نہیں دیا، ابو ہریرہ کو ساتھ لے گئے، جو بھی گھر میں تھا ان کو دیا، اور پھر بعد میں جو بھی بات انہوں نے پوچھی ہوگی، بات پوچھنا تو ایک بہانہ تھا، ان کا سوال کا جواب ان کو پتا تھا ابو ہریرہ کو. تو اللہ سے دعا کیا کریں، یا اللہ مجھے وہ دل دے، مجھے وہ نظر دے کہ تیرے بندوں کا، مجھے ان کی ضرورتوں کا مجھے اندازہ ہو جائے. آپ کو، ہمیں تو یہ نہیں پتا ہوتا میرے شوہر مجھ سے کیا چاہتے ہیں، میرے بچے مجھ سے کیا چاہتے ہیں، باہر والے تو دور کی بات ہے. اللہ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ مجھے اندازہ ہو جایا کرے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، انہیں کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے. بعض اوقات بچے نہیں کہہ پاتے ہیں، شوہر نہیں کہہ پاتے ہیں، تو اللہ سے دعا کیا کریں. جو مومن ہوتا ہے نا، اللہ کی طرف سے بڑا صاحب فراست ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اتار دیتے ہیں کہ اس وقت کیا کہنا ہے، کیا کرنا ہے، کس کو کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے. یہ نہیں کہ سارا گھر اٹھا کے دے دو، اس کو نہیں دینا ہے، اس کو رہنے دو، اس کو دو، اس کو بس نرمی سے ٹال دو. تو اللہ سے دعا کیا کرے. میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ اب یہ 8 لوگ میرے سامنے آ جائے، مجھے کیسے پتا چلے گا؟
تو فیصلہ کرنے میں اللہ کی مدد مانگا کریں. کوئی بھی کام کرنے لگا نا تو فوراً دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ میری مدد کریں، اس کو دوں یا اس کو دوں، اللہ تعالیٰ ان میں سے کون زیادہ ضرورت مند ہے. آپ دیکھیے گا جب آپ کا تعلق اللہ سے ہوگا نا تو آپ کے دل میں یہ بات اتاری جائے گی کہ اس کو دو، اس کی مدد کرو، یہ بات کہہ دو یا خاموش رہو. اللہ سے ایسا تعلق بنائیے تو صحیح، کوئی کام آپ کا مشکل نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے جی. یہ عاملین زکوٰۃ والے جو ہیں، تو یہ تفصیلات میں نے بتائی. یہ غلام، قیدی، یہ قرضے والے، تو یہ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، اور ان سب کو تو خیر زکوٰۃ کے بغیر بھی آپ مدد کر سکتے ہیں. فی سبیل اللہ، مسافر. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان پہ اور بھی تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ہمارا کچھ عرصے تک 4 سال کا ترجمہ تفسیر کا کورس شروع ہوگا. اس میں الفاظ پہ بھی بات کروں گی، ترجمہ بھی ہوگا، تفسیر بھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اور بھی بہت سی پلاننگز ہیں، اس سے کم سالوں کے کورس بھی وقتاً فوقتاً آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ شروع ہوتے رہیں گے. یہاں سے کریں، کہیں سے بھی کریں، دعا کریں. قرآن مجید ایک بار ضرور کرنا ہے، آپ نے نیت کریں، کوشش کریں. اس رمضان دعا بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے. جڑیں، پتہ چلے دین کیا کہتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو اپنی دکانداری چمکا رہے ہیں، ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک